बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदल सकते हैं। यकीनन आपको हैरानी हुई होगी कि ये वज़ीरिस्तान जो है ये पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदल सकता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे और थोड़ा सा आपको हैरान करेंगे। शायद परेशान आप ना हो, थोड़ी सी आपको खुशगवार हैरत हो। लेकिन इससे पहले मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि आज रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत से अमूर पे बात हुई। जनरल रहील शरीफ की सदारत में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन ज़रबेज़ पे बात हुई और जो मुल्क में बहुत से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं उन पे बात हुई, नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई। इसके अलावा जो फाटा में रिफॉर्म्स हैं, फाटा इस्लाहात, उस पर भी बात हुई। कल का जो प्रोग्राम था उसमें आपने सुना होगा कि जी जमाल जो हैं, जो फाटा से रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने फाटा इस्लाहात की बात की थी। तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी फाटा इस्लाहात की बात हुई। लेकिन आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक और अहम इशू जो है उस पर भी बात हुई, और वो है जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के जो आर्जी तौर पर बेघर होने वाले लोग हैं उनके बारे में ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ISPR की तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑल्सो डायरेक्टेड टू एक्सपेडाइट रिटर्न ऑफ TDPs overcoming all obstacles for development works in affected areas and rehabilitation of all displaced families। यानी कि आर्मी चीफ ने ये हिदायत जारी की हैं कि ये जो कबायली इलाके हैं इनमें जो लोग आर्जी तौर पर बेघर हुए हैं ऑपरेशंस की वजह से, उनकी जल्द अज जल्द बहाली की जाए और उनके इलाकों में जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको भी जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। कल ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक फाटा की इस्लाहात कमेटी कायम की है और इस कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, सरताज अजीज साहब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज कराची से लेके और लाहौर तक और लाहौर से लेके पेशावर तक अगर दहशतगर्दी में कमी वाक़या हुई है और अमन नज़र आ रहा है, तो इसमें जो हमारे कबायली भाई हैं इनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं, लेकिन जो कबायली पाकिस्तानी हैं इनकी भी बहुत कुर्बानियाँ हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस वक्त ये जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं या टेम्परेरीली डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, TDPs इनको कहते हैं, IDPs भी इनको कहते हैं, इनके जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे कैसे हल किया जाए, क्योंकि फाटा में इस्लाहात तो उसी वक्त मौसर साबित होंगी जब फाटा में अमन होगा। अमन उस वक्त कायम होगा जब ये बेघर लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे हम, इनके मसाइल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर खान साहब, जो शुमाली वज़ीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जनाब मौलाना जमालुद्दीन साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक JUI से है और ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स के चेयरमैन भी हैं। और अयाज वज़ीर साहब जो कि साबिक सफारतकार हैं, एनालिस्ट हैं, लेकिन आज हमने उनको बुलाया है क्योंकि फाटा के भी मामलात पर उनकी गहरी नज़र है और उनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। पेशावर में अली अमीन गंडापुर सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे हम बात करेंगे। नज़ीर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, मैं चाहता हूं कि जो इस वक्त आपके इलाके के जो बेघर लोग हैं, जो बनू और दीगर इलाकों में बिखरे हुए हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, उनके मसाइल के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं बनू से मंजूरुद्दीन साहब की। मुतासरीन शुमाली वज़ीरिस्तान जिन्होंने मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानी देकर IDPs की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए, इस वक्त बन्नू कोहाट रोड पर सड़क किनारे जगह जगह IDPs कैंप मौजूद हैं जो खुले आसमान तले मौसम की सख्तियां इन्हीं खेमों में सह रहे हैं। रोज़ हमारे जो बाज़ार में जो दुकानें हमने खोली है, अब तक हमारे जो दुकानदार है, हमारे जो कारोबारी खतरा थे, तकरीबन 80 दुकानें हमारे लूटी गई है। इसके अलावा हमारे घरों से चोरियाँ होती हैं। इसके अलावा हम पर डाके भी डाले जाते हैं, हमें मारा भी जाता है, हमसे लोग चोरी भी करते हैं। ये खेमे हमको दिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये खेमे न गर्मी का है और न सर्दी का है, किसी चीज़ की रोकथाम नहीं कर सकता है। पहले राशन में हमें चीनी भी मिल रहा था, चाय के पत्ते भी मिल रहे थे और सामान भी इसके साथ मिल रहा था। अभी 3 आइटम हमें मिल रहे हैं, जो सिर्फ आटा होता है, वो आटा भी नाकाबिले खाने क्या होता है। रजमक वाले, दुसली वाले, शवा वाले, उनके यह राशन अवसी में बंद है। हुकूमत को चाहिए कि उनको राशन भी दिया जाए और सिम भी खोले जाए और वो पैसे भी उनको दिए जाए ताकि
ان کا گزارا بھی اس سے اچھی طریقے سے ہو جائے. یہ آپریشن شروع ہو رہا تھا تو حکومت نے ہم سے 3 مہینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم 3 مہینے میں جو وزیرستان کو کلیئر کریں گے، لیکن ابھی 1.5 سال ہو گئے، 2 سال تقریباً ہونے والا ہے، لیکن ابھی وہ جو واپسی اس نے شروع کیا یا جو اس نے کہا کہ ہم نے 80% علاقہ کلیئر کیا ہے، لیکن ابھی وہ جو واپسی ہے بہت سلولی ہے. ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے ہماری واپسی یقینی بنائی جائے، کیونکہ جو واپسی ہو رہی ہے اس پر تو کئی سال لگ سکتے ہیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین ہارون کے ساتھ منظور الدین، جیو نیوز، بنو. یہ کچھ تھوڑے سے مسائل اس رپورٹ میں آپ کو نظر آئے. نذیر خان صاحب، آپ اس علاقے کے لوگوں کے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ کا تعلق حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ہے. یہ جن مسائل کا ذکر کیا ان لوگوں نے، قومی اسمبلی میں کبھی آپ نے ان مسائل پہ بات نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 2 بار اس کے اوپر بات کی ہے، کرنا بھی چاہیے، تاکہ ان لوگوں نے میرے کو ووٹ دیا ہے اس کی حق کی آواز یہ میرا فرض ہے کہ میں ہر فلور پہ بیان بھی کرے اور اس کی عملی جامہ بھی پہنایا جائے. جی، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ امتحان میں ہے. الدنیا و دار الامتحان، یہ دنیا ہے، دار الامتحان ہے. حقیقت ہے جو ان لوگوں نے یہ بیان کیا، تکلیف ہے، مصیبت ہے، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی. جو ہمارے نارتھ وزیرستان کے جو عوام ہے، ہر غریب بندے کا تقریباً 5 کنال سے لے کر 10 کنال تک ہر آدمی کا ایک گھر ہوتا ہے. جی، اگر 10 کنال والا بندہ ایک خیمے کے اندر آپ رکھے. یہ جو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، تو جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اس سے آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ یہ چوریاں جو ہے نا، یہ اکثر اگر ابھی آج ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا، بینک کی بھی چوری ہوتے، تاکہ یہ سب سے سیف جگہ تو بینک ہوتا ہے. یہ حقیقت یہ کہ یہ بنو کی جو پولیس ہے، میں اگر یہ کہا کہ اس کی ناکامی ہے، تاکہ ہم نے پہلے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو بھائی آپ لوگوں کے مہمان ہیں، سٹارٹ میں بنو کے جو لوگ ہیں میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، تاکہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو خالی کیا، اپنے حجرے کو خالی کیا. ٹھیک ہے. اس میں اگر بنو سے لوگ ہیں یا وزیر لوگ ہیں، باقا خیل ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہیلپ کیا یہ تاریخ میں رقم ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تقریباً یہ پروسیس تھوڑا لمبا ہو گیا. ہمارے لوگوں کا جو خیال تھا وہ خیال یہ تھا کہ ہم 10 دن کے مہمان ہیں، زیادہ تر 1 مہینے کا. 1 مہینے کے بجائے ابھی 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا. ابھی وہ لوگ بھی تنگ ہے، ہم بھی تنگ ہے. اس کا واحد راستہ یہ کہ جیسا میں یہ کہو کہ آج جو چیف آرمی نے جو بیان دیا ہے میں اس کو ویلکم نہیں بلکہ موسٹ ویلکم کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ صرف شمالی وزیرستان کے جو متاثرین ہیں وہ جلد از جلد نہیں، وہ انہوں نے ٹی ڈی پیز کا لفظ استعمال کیا، ٹیمپریریلی جو پٹی چلا ٹی وی پہ. یہ میپ تو پریس ریلیز ہے نا، یہ سب کے بارے میں ہے. جو پٹی چلا چلیں ٹھیک ہے، اس میں شمالی وزیرستان تھا. ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا کہ شمالی وزیرستان کے جو مسائل ہے، مشکلات ہے، اس کو بھی جلد دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مولانا جمال الدین مسعود صاحب، آپ کے بھی بہت مسائل ہیں، تو جس طرح میں نے پہلے ان کی علاقے کے رپورٹ چلائی تو میں چاہتا ہوں آپ کے بھی جو جنوبی وزیرستان کے جو متاثرین ہیں ان کی ایک مسائل کے بارے میں رپورٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، جو کہ سید اللہ مروت نے تیار کی ہے. ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2009 میں کیے گئے آپریشن راہ نجات کے دوران تقریباً 64,000 محسود قبائلی خاندانوں نے نقل مکانی کی. 2012 میں آپریشن کے نتیجے میں پرامن اور محفوظ علاقوں کو واپسی کے مختلف مراحل کا آغاز ہوا. ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12,000 قبائلی خاندان طے شدہ مراحت کے ساتھ اپنے علاقوں کو منتقل ہوئے، مگر ایک بڑی تعداد ابھی تک اپنے علاقوں اور گھروں سے دور مختلف شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنا گھر بر چھوڑ کر ہم نے یہاں مختلف علاقوں میں ٹھکانے ہو گئے. کراچی میں ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں مسعود قوم. 7 لاکھ کا تعداد ہے ہمارا سارا مسعودوں کا، لیکن یہ جو رجسٹر ہو رہا ہے ان پہ بہت سے لوگ رہ گیا اس سے ڈبل ایڈریس والا
और सिंगल एड्रेस वाला बहुत रह गया है। ऑपरेशन राह निजात के मुतासरीन को 40 किलोग्राम फी खानदान राशन दिया जा रहा है, मगर इन मुतासरीन के मुताबिक ये राशन घर से दूरी का मुतबादिल है, ना ही हमारी जरूरियात से मुताबिकत रखता है। करोड़ों के अरबों के सामान बैर से आते हैं, इस्लामाबाद पिशावर पहुंचते पहुंचते इधर जो है ना 100 में जो है ना 25 रुपए इधर पहुंचते हैं, 25 में जो है ना इधर 4 आने नहीं देते पूरे। तालीम की बहुत सख्त जरूरत है, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है कि हमारा बच्चे तालीम पढ़े। कबायली अमन कमेटी के सदर मुकर्रब खान के मुताबिक हमें जिंदा लोगों के साथ साथ मरने वालों के लिए 2 गज जमीन का भी मसला दरपेश था, जिसके लिए अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तान की जमीन खरीदी गई। इन कबायलियों की कुर्बानियों, हुकूमत और पाक फौज की कोशिशों से मुल्क में तेजी से अमन बहाल हो रहा है, मगर ये सवाल अब तक तशना लब है कि अमन की मिठास नकल मकानी की सऊबतें बर्दाश्त करने वालों तक कब तक पहुंचेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन कैस जावेद और आदिल वकार के साथ सईदुल्लाह मरवत, रियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। जी, सईदुल्लाह मरवत की रिपोर्ट आपने देखी। मौलाना जमालुद्दीन साहब, आपके जो महसूद एरिया के जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद कितनी है और वो कहाँ कहाँ पे बिखरे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यूनिस का मशकूर हूँ जी, जिन्होंने हमारा बेघर IDPs, बेकस बेसहारे लोगों की आवाज़ को उजागर करने के लिए हमें बुलाया, ताकि हमारे IDPs की जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुंच जाए। इस पर मैं यूनुस का मशकूर हूँ। जो रजिस्टर शुदा हमारे IDPs है वो है 71,124, लेकिन हमारा जो आपने रिपोर्ट में पेश किया सदर साहब मुकर्रब खान ने जो बताया, मेरे ख्याल में मसूद कौम इसके करीब करीब होंगे तादाद के लिहाज से। ये इसलिए है कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमें वक्त दिया वो बहुत ही कम था। दूसरी बात यह है कि हमारा शब्द तो बहुत बड़ा एरिया है, वो वहाँ रह रहे, और इस तरह हमारे जो मीरान शाह के साथ करीब लोग थे वो वहाँ चले गए, और इस तरह हमारे साथ जो वाना का एरिया है लोग वहाँ चले गए, तो इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इस तरह मुकर्रब साहब ने भी बताया कि हमारे लोगों का डबल एड्रेस था, जो जिसका भी डबल एड्रेस था उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। और ये पता नहीं है कि क्यों हुकूमत क्यों हमारे साथ ये जुल्म हुकूमत ने किया। मैं जुल्म इसलिए कह रहा हूँ कि यही लोग जो डबल एड्रेस वाले थे वो भी वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, उनका मकान भी मुनहदम हो चुका है, घर का सामान भी खत्म हो चुका है, जमीनें भी खत्म, सब नुकसानात में ये वही लोगों के साथ बराबर है जिसके जो टांक में रहते थे तो उनका वजीरिस्तान में घर मुनहदम हो गया। अच्छा, तो इसलिए जो 71,124 है ये तो बहुत कम तादाद रजिस्टर हो चुके हैं, इसलिए कि हमें वहाँ टाइम नहीं दिया गया। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी जी, अमन ओमान की पुलिस के हवाले से बात हुई थी, इस पे खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी हैं नासिर खान दुरानी साहब, उनसे बात करते हैं। वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये पहले भी हमने बात की थी, आज भी बात हुई है। ये जो बन्नू और आसपास के इलाके में जो शुमाली वजीरिस्तान के IDPs हैं, इनकी बहुत शिकायत हैं कि इनके साथ चोरी चकारी हो रही है, डकैती हो रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी गाड़ियों को नाकों पे रोका जाता है, बड़ा तंग किया जाता है। तो इस बारे में कुछ शिकायत आप तक पहुंची हैं? हामिद मीर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके जितने भी कोई जायज मसाइल हों वो उनको हम पूरी तरह हल करें, क्योंकि हम इनको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अमन अमान के लिए जो कुर्बानी इन्होंने दी है अपने उस जगह से आके इधर के ऊपर, तो हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इनको अकोमोडेट करें। इब्तदा में कुछ मसाइल इनके बहुत सारे थे, उसमें खास तौर पे जब ये राशन की डिस्ट्रीब्यूशन थी और पुलिस का भी एटीट्यूड था,
تو ہم نے ان سے پھر یہ کیا کہ کچھ آئی ڈی پیز کے کچھ لوگوں کو انلسٹ کر لیا ٹیمپریری کانٹریکٹ بیسس کے اوپر تاکہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کرے اور ہینڈل کرے. پھر ہم نے ان کی ایلڈرز کی کونسلز بھی بنا لی کہ جہاں پر ان کے مسائل ہوں کہ فوری طور پر پولیس ان کی بھی معرفت ڈال کے ان کا مسئلہ حل کرے. تیسرا ہماری اس وقت جو پبلک کے ساتھ ایکسیسیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے اپنا کچھ ایک نمبر بھی دیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ بات کر سکتے ہیں. تو ایز سچ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. ہاں البتہ 2-3 چیزیں ہیں جن پہ ان لوگوں کو شکایات آتی ہیں اور وہ کچھ تھوڑی سی ہماری بھی ایڈمنسٹریٹو مجبوری ہے جس کو ہمیں چیک کرنا لازمی ہوتا ہے. ایک ان کا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی جو لوگ جب آتے ہیں شہر کے اندر تو اس میں ہمیں چیکنگ ساتھ کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ ان کی آڑ میں ملیٹنٹس جو ہیں وہ کہیں ادھر شہروں میں نہ داخل ہو جائیں اور سلیپر سیل کی طرح موجود نہ رہیں. تو اس میں تھوڑی سی ویریفیکیشن میں کئی دفعہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور ان کو تھوڑا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. دوسرا ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری گاڑیاں جو ہیں جو کہ ٹرائبل ایریا میں نان کسٹم پیڈ ہیں تو وہ جب ادھر آتی ہیں تو ان کو بھی جب پولیس چیک کرتی ہے کیونکہ ان کے لیے ایک پرمٹ ملا ہوا ہے اس بات کا کہ وہ ایک مخصوص ایریاز میں جا سکتی ہیں تاکہ ان کی آڑ میں یہ جو گاڑیاں ہیں وہ باقی پاکستان کے صوبوں میں نہ چلی جائیں اور ایک سمگلنگ کا رستہ نہ کھل جائے. تو باقی ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے بھی. یہ ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں اور قابل عزت ہیں. ہمارے آر پی اوز ڈی پی اوز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کافی ان کے ساتھ رابطہ رہتے ہیں ان کا. بہت بہت شکریہ ناصر خان درانی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس مسئلے پر بات چیت کی. بہت شکریہ آپ کا. وزیر صاحب, وہ کون سے کامن پرابلمز ہیں شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کے اور جنوبی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کے جو کہ صوبائی حکومت سے متعلقہ ہیں؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو صوبائی وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں. کچھ آپ بتائیں گے؟ سب سے بڑی جو پرابلم میں سمجھتا ہوں وہ ان بچوں کے تعلیم کا ہے جی, اور ان لوگوں کے صحت کا ہے. تو تعلیم کے لیے بھی میرے خیال میں تو کوئی خاص اچھے اقدامات نہیں کیے گئے. ان میں سے اکثر بچے بغیر تعلیم کے رہ گئے اور ہیلتھ کے لیے بھی یہ حساب ہے. اور دوسرا جو زیادہ مسئلہ جو میں نے سنا ہے وہ آپ پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے, وہ ڈبل ایڈریسز کا ہے. اگر کسی نے ٹیمپریریلی کراچی میں بیٹا ہے, ایڈریس کراچی کا ٹیمپریری لکھا ہے یا اسلام آباد کا لکھا ہے, پرماننٹ ایڈریس وزیرستان کا ہے, اس کو کھاتے میں شمار نہیں کرتے. دس از ایکسٹریملی انفیئر. یہ پاکستان میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے سوائے قبائلی آئی ڈی پیز کے ساتھ یا ٹرائبل لوگوں کے ساتھ. باقی کسی کے ساتھ یہ فرق نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دو بڑی باتیں ہیں. اور پھر ان کے موومنٹ کے بارے میں دیکھیں, موومنٹ کے بارے میں اب آئی جی صاحب نے بھی بات کر لی, باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے آڑ میں دہشت گرد نہ آ جائے. مانتا ہوں چیکنگ کرنی چاہیے, لیکن پھر ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کو چیک پوسٹوں پہ بٹھا دے. طریقہ ایک ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ایوب خان صاحب نے پابنداز بند کیے تھے کہ پاکستان کے تھرو نہ آئے. لمبی کہانی میں مختصراً بتا دوں تو ہمارے خسادار فورس جو تھے وہ گیٹوں پہ بیٹھے تھے. ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کون افغان آدمی ہے, کون اپنا پٹھان قبائلی, ورنہ پگڑی بھی وہی, داڑھی بھی وہی, زبان بھی وہی. تو اسی طرح اگر مسعود پہ شک ہے تو مسعود کے ساتھ قوم کے ساتھ مل کے یا دوڑ کے ساتھ مل کے ان میں سے کچھ لوگ جو ان کے خسادار فورس میں ہے وہ چیک پوسٹوں پہ بٹھا دے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان میں دہشت گرد ہے کہ نہیں. اچھا جی, علی امین گنڈاپور صاحب آپ نے یہ تجویز سنی ہے, ایاز وزیر صاحب نے یہ تجویز دی ہے, کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انہوں نے بات کی ہے تعلیم کے حوالے سے جی, اس پہ بات کر لوں جی کہ ہم لوگوں نے 10% کوٹا تمام اسکولوں میں اس وقت جو ہے ٹی ڈی پی جو ہے بچے ان کو دیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ جو ہماری کالجز ہیں ان میں ہم نے 5% کوٹا دیا ہوا ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ انلسٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس ان سب کو ہم نے اسٹارٹ میں 2,000 روپے پر اسٹوڈنٹ بھی دیا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے وہاں پہ بنو میں, ڈی آئی خان میں, کوہاٹ میں, کرک میں, لکی میں جو ہمارے ہاسپٹلس تھے وہاں پہ, ان کے لیے ہم نے فوراً سے پہلے کیونکہ زیادہ لوگ آ گئے تھے تو ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے اور ہم نے وہ پورے کی پوری جو ڈیفیشنسیز تھیں آبادی کے حوالے سے بڑھنے کے بعد وہ مکمل طور پہ ہم نے ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے.
اور تقریباً ہم نے اس کے لیے 140 ملین روپے جو ہے وہ اسپتالوں کو دیا ہے ان کو, اور فری میڈیسن ہم مہیا کر رہے ہیں, ایون کہ آپریشن بھی فری ہو رہے ہیں وہاں پر ٹی ڈی پیز کے. تیسری جو بات انہوں نے کی ہے چیکنگ کے حوالے سے, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پوری قوم کی ایک جنگ ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت پوری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس کے اندر جس طرح پہلے راشن پوائنٹس کے اوپر میں مسئلہ ایک آیا سامنے, اور ہمیں پتہ چلا کہ چونکہ ہماری پولیس اس کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہی, تو ہم نے ٹیمپریری کانٹریکٹ میں ان کے ہی لوگ بھرتی کر کے ان کو کھڑا کیا تاکہ کوئی ایسی مس مینجمنٹ نہ ہو. اور ایک چیز ہے, انہوں نے ہمارے لیے قربانی کی ہے, اس قوم کے لیے قربانی کی ہے, اور جو ان کو راشن مل رہا ہے ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کو لاٹھی چارج ہو کے اس طرح ایک طریقے سے ملے کہ جس طرح بھیک مل رہی ہو. یہ ان کا رائٹ ہے, اور یہ قربانی کے بعد ان کو ہمیں آنر کرنا چاہیے اس چیز کو, ہم کرتے ہیں آنر انشاءاللہ. جو انہوں نے ابھی تجویز دی ہے کہ جی یہاں پر جو چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر خاصہ دار ہونے چاہیے, ان کے لوگ ہونے چاہیے, تو بالکل یہ بھی اچھی تجویز ہے کہ آرمی بھی ہوتی ہے اب چیک پوسٹ پہ, جتنی بھی بارڈر ہماری چیک پوسٹ ہے, ساتھ ہماری پولیس بھی ہوتی ہے, تو ساتھ میں ایک اچھی تجویز ہے. میں اس سے بات کروں گا نیکسٹ کیبنٹ میں انشاءاللہ, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے لوگوں کو بھی وہاں پر جو ہمارے خاصہ دار ہیں ان کے بھرتی شدہ ان کی قوموں کے جو ہوتے ہیں ان میں کچھ بندے انشاءاللہ ہم ادھر ڈپیوٹ کر کے, اور کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ بھی زیادہ نہ آئے, اور ان لوگوں کی وہاں پر جو چیکنگ ہو رہی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ پورا عمل کریں گے اور اسی لیے ایک اچھی پالیسی انشاءاللہ سامنے لائیں گے. جی یہ بڑی اچھی, آپ نے بہت اچھے پازیٹیو طریقے سے جواب دیا, آپ نے انکریجنگ رسپانس دیا ہے. مجھے ایک وقفہ لینا, وقفے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں. خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب عباسی صاحب نے چند دن پہلے پشاور میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کی تھی, اس میں کچھ فگرز ہیں, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آج آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 6 سال سے جو قبائلی در بدر تھے اس میں اورنگزیب بھی ہے, اس میں خیبر ایجنسی کا باڑہ بھی ہے, اس میں ساؤتھ وزیرستان کے ایجنسی بھی ہے, اور اس میں اورنگزیب ایجنسی بھی ہے. یہ 6 سال سے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے, آج وہ میری موجودگی میں میرے محنت کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. میرے خیال میں 17 لاکھ لوگوں میں سے حامد میر صاحب ہم نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو واپس بھیج چکے اپنے گھروں میں. یہ سردار مہتاب صاحب گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ 17 لاکھ آئی ڈی پیز میں سے 7 لاکھ واپس جا چکے ہیں. پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ 17 لاکھ آئی ڈی پیز تھے, اور گورنر صاحب نے بتایا 7 لاکھ واپس جا چکے ہیں, 10 لاکھ ابھی باقی ہیں. اب یہ 10 لاکھ جو ہیں کیا اس میں صرف شمالی وزیرستان کے ہیں, صرف جنوبی وزیرستان کے ہیں, اس پہ ہم مزید بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا جمال الدین محسود صاحب, وقفے سے پہلے جو گفتگو کی علی مین گنڈاپور صاحب نے, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے سکولوں میں آئی ڈی پیز کے لیے 10% کوٹا رکھا گیا, اور کچھ دیگر اقدامات کا ذکر بھی کیا. آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں جو شمالی وزیرستان سے ٹی ٹی پیز آ گئے تو ان کے ساتھ حکومت نے جو انہوں نے بتایا اس طرح بچوں کو اسکول میں داخل کرایا, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے جو ساؤتھ وزیرستان کے جب ہم آئی ڈی پیز بنے تو نہ فیڈرل حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کوئی متبادل تعلیمی انتظام نہیں کیا, اور نہ ابھی تک کیا ہے. اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس کا جو رویہ ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ نہ گفتگو ہی ہے. مسعود اور وزیر قوم میں یہ بغیرت لوگ ہیں, بک مانگنے سے وہ شرماتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں آئے تو وہ سب نے کاروبار شروع کیا. اکثر ہمارے لوگوں نے وہاں رشکہ وہ خرید کر کے اپنے بال بچوں کی پیٹ بڑھانے کے لیے لگے رہے, لیکن وہاں پر ڈیرہ اسماعیل مان میں خصوصاً جو ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو رویہ پولیس والے روا رکھ رہے ہیں وہ نہ گفتگو ہی ہے. اور میں نے وہاں پہ کئی بار ڈی آئی جی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, اور 1-2 بار وہاں مذاکرات بھی ہوئے,
लेकिन अभी तक मुझे जो शिकायत लोगों से आ रहे हैं वो उसी तरह पुलिस वाले उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारे लिए ये तो सिर्फ इस्माइल खान की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान के लेवल पे मुझसे पूछ लें तो यही रवैया हमारे तमाम IDPs की सारी पाकिस्तान में जितने भी पुलिस जहाँ भी है हमारे साथ वही कुछ कर रहा है जो हम किसी और मुल्क के हैं। अच्छा, जो डेरा इस्माइल खान की जो आपने बात की है, तो अली मीर गंडापुर साहब के पास वापस चलते हैं। अली मीर गंडापुर साहब, दो बातें हैं। मौलाना जमालुद्दीन महसूद साहब कह रहे हैं कि जो कोटा मखसूस किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में जिसका आपने जिक्र किया, ये सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान के IDPs के लिए है, जनूबी वजीरिस्तान के IDPs के लिए नहीं है। और जनूबी वजीरिस्तान के वो IDPs जो डेरा इस्माइल खान और आसपास के इलाकों में मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके साथ पुलिस का रवैया बहुत नामुनासिब है। देखिए जी, जब ऑपरेशन राय निजात शुरू हुआ था उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी जी, और इस हवाले से जहाँ तक ये दूसरी बात ये कर रहे हैं कि वो कोटा, चूँकि अब ये जो पॉलिसी बनी है कोटा देने की हमारी गवर्नमेंट में, तो ये भी अच्छी बात है इनकी कि चले उस वक्त तो ये नहीं हो सका उस गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर ये नहीं किया तो कम से कम हमें इस पर सोचना चाहिए और हमें इनको बराबरी की बुनियाद पे उनके साथ जो लोग वापस नहीं गए अब तक उनके साथ हमें ये फेवर देनी चाहिए उनको। दूसरी उन्होंने बात की है रक्शे के हवाले से, चिंची के हवाले से बेसिकली, तो चूँकि मेरा जो हल्का है ज़ाते खुद वो डिवीजन हेडक्वार्टर है DI खान, और एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो चिंची बैंड है। लेकिन फिर भी मैं अपने इन भाइयों के लिए इनकी एडवोकेसी करता हूँ हर वक्त इस मामले के ऊपर, और मुझे बाज़ औक़ात मेरे मुखालिफिन तनकीद का निशाना ही बनाते हैं, मेरे हल्के के जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी कि चिंची को कम किया जाए, चिंची बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं उनके साथ हमेशा उनको समझाता हूँ और बाकायदा हमारे मुलाकात होते हैं अपने लेवल पे कि देखिए जी ये हमारे भाई हैं और इनका एक रोज़गार है इससे, और अगर हम इसको बंद करेंगे तो उससे इनका जो रोज़गार है वो बंद होगा, तो ये ठीक नहीं है। तो मैं तो एडवोकेट हूँ खुद इनका इस चीज़ का। जहाँ तक बात है इनकी कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता, बिल्कुल मैं इस बात के, चूँकि मेरे हल्के में बहुत ज़्यादा है ये, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें हमने कुछ इनको काफ़ी टाइम इनको रिलीफ देने के बाद हमने ये पॉलिसी बनाई कम अज़ कम ये अपने रिक्शों को रजिस्टर करवा लें कम अज़ कम, क्योंकि अब वो 6 महीने या साल वाली बात नहीं है, अब इनको तो आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक पॉलिसी हमने बना के 6 महीने का टाइम भी दिया हमारी गवर्नमेंट आने के बाद कि आप अपने रिक्शों को रजिस्टर करवा लें और जो आपके ड्राइवर साहिबान हैं ये अपने लाइसेंस बनवा लें। हमने 6 महीने का टाइम दिया, उसके बाद फिर भी ना हुआ, कोई पकड़ धकड़ हुई, मैंने खुद दोबारा तकरीबन मैंने खुद 4 से 5 हज़ार चिंची दोबारा जो इस तरह थी उसको फिर 6 महीने मजीद टाइम लेके दिया, और अभी ये थोड़ी बहुत शिकायत आती है उसके ऊपर थोड़ा इनको भी ताउन करना चाहिए कि अगर एक गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है कि आपको लाइसेंस भी बना के देते हैं, आपकी चिंची के हम रजिस्ट्रेशन भी करने को तैयार हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करना भी चाहिए इनको। मसाइल ज़रूर हैं, और जहाँ तक कोटे वाली बात है तो मैं भी यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट से भी और इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट को तो मैं खुद ही कैबिनेट में ये बात ज़रूर करूँगा कि जो इनके लोग अभी तक वापस नहीं गए हैं, एज पर कमिटमेंट एंड प्रॉमिस इनको वापस नहीं भेजा गया, तो इनके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रोविंशियल लेवल तक तो इंशाल्लाह हम इनको भी इंशाल्लाह ये जो कॉलेज में हमारा कोटा चल रहा है वो भी इंशाल्लाह इनको भी स्कूल और कॉलेज में इंशाल्लाह कोटा इंशाल्लाह दिलाएंगे। नज़ीर साहब, आप क्योंकि मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है तो आप वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी अपनी हुकूमत से बात करेंगे कि शुमाली वजीरिस्तान वालों को तो मिल गया कोटा 10% स्कूलों में, तो ये जो आपके भाई हैं इनको भी थोड़ा सा कोटा मिल जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर मैं ये कहो कि शुमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान ये एक है, सिर्फ फ़र्क है कि जनूबी वजीरिस्तान शुमाली लेकिन है वजीरिस्तान, ठीक है, इसको भी हक मिलना चाहिए। ठीक है, वो हमारा जो स्टूडेंट अक्सर इसके शिकायत भी आते ताकि इतना फैसिलिटी उसको नहीं मिला है। तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले जो हमारे मिरांशा के डिग्री कॉलेज के जो असातिज़ा है वो सेक्रेटरीट में आए थे, उसने भी यही शिकायत किया कि हमको बन में एक कॉलेज में 2, 4, 5 कमरे मिले, हम उधर क्लास शुरू करें। इस पे हम काम शुरू किया है। अक्सर उधर बॉयज़ के लिए तो अभी कमरे मिले लेकिन गर्ल्स के लिए अभी तक कमरे नहीं मिले। इस पे काम शुरू है। कुछ खामियां है, तकलीफ है, लेकिन इन अल्लाह मअस-साबिरीन, हम सब्र से काम लेते हैं। यहाँ कोशिश ये कि असल हमारा जो असासा है वो तालीम है कि तालीम से ना हमारा बच्चा ना हमारा बच्चा। अच्छा, आपके जो शुमाली वजीरिस्तान के IDPs की तादाद क्या है?
تقریباً ہم کنفرم نہیں بتا سکتے کنفرم، لیکن 10 لاکھ تک تقریباً ہے. اچھا آپ کے کتنے جی؟ جو رجسٹر شدہ ہے وہ تو 71,124 ہے. ٹھیک ہے. اور جو واپس چلے گئی ہے وہ 13,884 ہے. جو بقایا ہے وہ 57,240 ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو ایاز وزیر صاحب، جو گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے فگر دی کہ 7 لاکھ واپس چلے گئے، اس میں خیبر ایجنسی والے بھی شامل ہیں، اس میں اورکزئی والے بھی شامل ہیں، اس میں باقی علاقوں کے بھی شامل ہیں، اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان. لیکن یہ بڑی انہوں نے حیرت کی بات کہی کہ 17 لاکھ ڈسپلیسڈ لوگ تھے، اس میں سے 7 لاکھ واپس چلے گئے ہیں، 10 لاکھ ابھی تک ڈسپلیسڈ ہیں، بے گھر ہیں. اس سے پیشتر حامد میر صاحب 2 باتیں اور میں کہوں گا. ایک تو یہ 10% جو کوٹا رکھا ہے بچوں کے تعلیم کے لیے، یہ اگر 100 میں مثلاً 10 بچے بھی لے لیے تو 90 تو پھر بھی بے تعلیم رہ گئے. مجھے 100% ہمارے آئی ڈی پیز کے لیے تعلیم کے وسائل چاہیے، فیسیلیٹیز چاہیے. وہ تو اس وقت ہوگا نا جب آپ واپس جائیں گے اپنے علاقوں میں. نہیں، یہاں پہ بھی ٹینٹیج میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ پرووائڈ کر لے، ایجوکیشن دے دے بچوں کو، تعلیم کے بغیر تو نہ چھوڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ صوبائی حکومت کا جتنا بھی شکریہ ادا کر لے وہ کم ہے، کیونکہ قبائلی عوام کی ذمہ واری بیسیکلی مرکزی حکومت کی ہے. اگر یہ صوبائی حکومت انکار کرتی کہ یہ قبائلی عوام مرکزی حکومت آپ سنبھالے جدھر سنبھالتے ہیں، تو پھر حکومت کیا کرتی؟ یہ اس کے علاوہ گورنر کی آپ نے بات پوچھی، گورنر صاحب کو شاید ٹوٹل فگر ہی معلوم نہ ہو کتنی ہے. میرے علم کے مطابق جو مجھے لوگوں نے کہا ہے 10 لاکھ تو صرف شاید شمالی وزیرستان کے بھی پڑے ہوں گے بے درک. اس میں اور اگزائی گورنر صاحب وہ بات کریں گے، ظاہر بات ہے جو ان کو اپنے سورسز کے تھرو ویریفائیڈ ہو کے آتے ہیں. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ویریفائیڈ بھی نہیں ہے، جیسے ڈبل ایڈریسز والے لوگ ہیں وہ تو کسی کھاتے میں یہ نہیں ڈالتے، لیکن وہ ہیں تو آئی ڈی پیز تو 17 لاکھ سے زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی. اس میں اگر 7 لاکھ گئے بھی ہیں تو 10 لاکھ کدھر گئے؟ اچھا علی امین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی علی امین صاحب. ایک تو جی میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ جو کوٹا ہے یہ تمام آئی ڈی پیز کے لیے 10% نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سکول میں ہے کہ جس سکول میں بھی وہ جانا چاہیں تو وہاں پہ 10% کوٹا ان کو دیا گیا ہے. اچھا. دوسری میں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میر صاحب ایک بات کروں گا کہ یہ مسئلہ چونکہ کافی لمبا ہو گیا ہے، یہ جو خاص طور پہ جو آپریشن رائے نجات کے لوگ ابھی تک یہاں پہ ہیں اور بہت سے وہ سیٹل بھی ہو چکے ہیں یہاں پر اور وہ شاید واپس نہ بھی جائیں. تو میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ ڈی خان اور ٹانک میں زیادہ تر یہ لوگ ہیں، تو یہاں پہ یہ جو میٹرو پہ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، 50 اور 60 ارب روپے، اور ملتان جیسے شہر میں جہاں پہ آپ سروے کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹرو نہیں چاہیے، پینے کا صاف پانی چاہیے. تو میں اپنی ذاتی لینڈ دینے کو تیار ہوں فری میں، ڈی خان اور ٹانک کے مڈ میں. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اعلان کریں اور وہ ان کے لیے کیڈٹ کالج بنائیں جو صرف ان کے لیے ہو. میری زمین وہاں پڑی ہے، میں روڈ کے فرنٹ پہ ان کو زمین دے دوں گا، چاہے ان کو 200 کنال چاہیے، 300 کنال چاہیے، 400 کنال چاہیے. وہاں پہ 2 لاکھ روپے ریٹ بھی ہے کنال کا. خیر ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں ایک اتنی بڑی کار میں جو لوگوں نے قربانی کی ہے ان کے لیے 10 کروڑ روپے کی قربانی دے دوں. حکومت کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس بہت بڑی بات پھر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات کی ہے. جی علی امین گھنٹا پور صاحب یہ اعلان کریں، آپ نے اپنی زمین دینے کا اعلان کر دیا اور حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کیڈٹ کالج بنا دیں. ہماری گفتگو جاری ہے اور میں نے ابھی آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان پاکستان کی تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ حقائق آپ تک پہنچا دوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ہے یہاں پہ صرف یہ طالبان ہوتے ہیں، القاعدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہمیں کہ یہاں پر بہت سی معدنیات بھی ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی جو محبت ہے وہ سیب کی طرح خوشبودار ہے اور شہد کی طرح میٹھی ہے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس زمین پہ رہتے ہیں اس زمین کے نیچے جو معدنیات کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے. اور شمالی وزیرستان میں ایک ماہر معدنیات ہیں جن کی کہ ایک مائنز کی کمپنی بھی ہے اور وہ اس وقت بھی شمالی وزیرستان میں کام کر رہے ہیں، ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ان کا نام ہے ارشاد اللہ خان.
تو ان سے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے ارشاد اللہ خان صاحب جو اس وقت بھی ایکٹیو ہیں اور شمالی وزیرستان میں کام کر رہے ہیں ان سے آج ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ارشاد اللہ خان صاحب. وعلیکم السلام حامی صاحب, پلیزر ٹو کم آن یور پروگرام. یہ بتائیے ارشاد اللہ خان صاحب کہ آپ کب سے شمالی وزیرستان میں مائننگ کر رہے ہیں اور وہاں پر کون کون سی معدنیات کون کون سی منرلز موجود ہیں؟ ہم پچھلے 3.5 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں, مگر اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ وہاں غریبوں کی مدد کا کام کر رہے ہیں. اسی لیے وہاں سچویشن ایسی ہے کہ وہاں ابھی مائننگ کا میجر کام نہیں ہو سکتا ہے, مگر 3.5 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں. وہاں جو منرلز ہیں زبردست ہیں جو پاکستان کو چینج کر سکتے ہیں. کاپر ہے, گولڈ ہے, سلور ہے. ارشاد اللہ خان صاحب ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کون کون سی منرلز ہیں وہاں پہ؟ وہاں کاپر ہے, گولڈ ہے, یورینیم ہے, سلور ہے, کرومور ہے, اور کیا کہتے ہیں ماربل بہت عمدہ ہے, اور گرینائٹ ہے, اور آئل اینڈ گیس کے بہت عمدہ ریزروز ہیں وہاں. اگر ان کو ہم یوٹیلائز کریں تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے, جیسے بلوچستان میں ہے مگر نارتھ وزیرستان میں زیادہ ہیں. اچھا, لیکن ارشاد اللہ خان صاحب آپ وہاں پہ خود مائننگ کر رہے ہیں تو کتنے عرصے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ میرے خیال سے 1 سال 1.5 سال میں وہاں حالات بدل جائیں گے اور اس کے بعد وہ ایریا اوپن ہو جائے گا مائننگ کے لیے. اور اگر اس پر کام کرا جائے تو یہ ایریا جو غربت کا ہے ایک دنیا کا ریچسٹ ایریا بن جائے گا. اتنے وہاں ریزروز ہیں اور پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. بہت شکریہ ارشاد اللہ خان صاحب. وقت میرے پاس کم ہے, میں آپ سے زیادہ بھی مزید بات کرتا. تو میں نے اپنے مختلف ذرائع سے جو انفارمیشن اکٹھی کیا ہے, ارشاد اللہ خان صاحب تو وہاں پہ خود کام بھی کر رہے ہیں, تو شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں اتنا تانبا موجود ہے کہ یہ تانبا جو ہے یہ اس کی جو مقدار کا اندازہ لگایا گیا 36,000 ملین ٹن, اور 1 ٹن تانبا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت $7 لاکھ ہے. شمالی وزیرستان کا صرف ایک علاقہ جو عیشہ ہے جو کہ میران شاہ اور میر علی کے درمیان ہے, یہاں پر اتنے وسیع پیمانے پر تیل اور گیس کے ذخائر ہیں جو پاکستان کو آئندہ 40 سال تک انرجی فراہم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر کرومیٹ ہے, کاپر ہے, سونا ہے, سلور ہے اور ماربل ہے. اور ایک برطانوی پیٹرولیم کمپنی نے 1996 میں شمالی وزیرستان کا سروے کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہاں مشرق وسطیٰ سے بھی زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں. اور سونے اور چاندی کا تو آپ کو ارشاد اللہ خان صاحب نے بتا دیا. اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان جو ہے یہاں پہ کوئلہ ہے, تانبا ہے, کرومائٹ ہے. وانا کے علاقے نیلی کچھ میں کوئلے کے ذخائر بھی موجود ہیں. پھر ایک علاقہ ہے پریغال اور سپن کمر, یہاں پہ کاپر کے ذخائر بھی موجود ہیں. سراخورا کے علاقے میں کرومیٹ کے ذخائر ہیں. سراخورا کا مطلب ہے سرخ مٹی. اور اس کے علاوہ میرے پاس بہت سی تفصیل موجود ہے. ایاز وزیر صاحب, اتنے امیر لوگ ہیں آپ, اتنے رچ لوگ ہیں, آپ نے کبھی ہمیں یہ بتایا ہی نہیں. میری آپ کے وساطت سے درخواست ہے حکومت کو کہ یا تو اس کو جلدی ڈیولپ کر لے یا پھر ہمیں چھوڑ دے, ہم اس کو ڈیولپ کر لیں گے. میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں, اس کے سیکیورٹی کا ذمہ واری بھی لیتا ہوں. یہ مسعود قبیلے کا ہے, وہ دوڑ یا وزیر نارتھ وزیرستان, ہم تینوں گارنٹی دیتے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہماری حکومت بات مان لے اور اس کو ڈیولپ کر لے, ہماری غربت بھی دور ہو جائے گی, پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے. اچھا, آپ شمالی وزیرستان کے لوگ جو ہیں نذیر صاحب, آپ نوکری کے لیے کراچی جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, اس سے آگے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی معدنیات ہیں تو اس کو ڈیولپ کرنے سے آپ کی تقدیر بھی بدلے گی, پاکستان کی تقدیر بھی بدل جائے گی. بالکل اس کا پتہ ہے, لیکن صورتحال ایسا تھا کہ اس وقت اس پہ کام تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا لیکن کنفرم نہیں ہوتا تھا. ابھی امید ہے کہ ابھی علاقہ جو کلیئر ہے, جب لوگ واپس جائیں گے تو اس لیے اپنے عوام بھی اور ملک بھی مستفید ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دن دور نہیں ہے. اچھا, مولانا جمال الدین محسود صاحب, آپ کا بھی لگتا ہے کہ طویل انتظار کے دن تھوڑے ہیں؟ حکومت جو کہہ رہی ہے, آج چیف صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ہم جلدی بھیج رہے ہیں. خدا کرے کہ حکومت کی یہ بات سچ ثابت ہو. این خیال است و ما جلست و جانون,
ٹھیک ہے. جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے میں یہ نہیں بتانا بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان ذخائر کی دریافت میں تو اگر ہم کوشش کریں بہت ہی اچھا ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن وہاں جو ہمارے مکانات سب کچھ دو پہ لگا ہوا ہے, ختم ہے, ان کے بنانے کے لیے ہم کیا کریں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں بتا رہا ہوں ایک وہ جو دتاخیل والا بات وہ میں نے جلدی میں صاحب میں دتاخیل میں 4 تاریخ کو دتاخیل کا دورہ کیا تھا, ادھر کا صورتحال اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ اس دن ہمارا ڈیلیوری کیس میں ایک بچہ ضائع ہو گیا. اس کا ڈیمانڈ کی کہ سچا بچہ سینٹر اور ادھر کا جو ہاسپیٹل ہے اور روڈز ہے وہ ایک ایکسیس کے بارے میں وہ گورنر کے دورے کا ڈیمانڈ بھی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. میں بتا رہا ہوں کہ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے, لیکن جمال الدین محسود صاحب کو اپنے جو تباہ شدہ مکانات کی فکر ہے اور نذیر صاحب کو زچہ بچہ سینٹر کی فکر ہے. اس سے اندازہ لگائیں ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل.